وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 70 کی دہائی میں ہونے والی نیشنلائزیشن سے نقصان ہوا ہے۔ سوشلسٹ مائنڈ سیٹ کے مطابق صنعتوں کو منافع کمانے کی اجازت نہ ہو تو ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ دولت کی پیداوار سے ہی ملک ترقی کرتا ہے۔ انڈسٹریل پیکج کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کی کارکردگی کا تواتر سے جائزہ لیتا رہتا ہوں۔ کاروباری طبقے کے لیے پیکج کا اعلان بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ صنعتی ترقی کی بنیاد پر ہی ملک آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا سبزیاں اور گندم بیچ کے۔ ملک آگے بڑھتے ہیں انڈسٹریل بیس کے اوپر، اور جتنی وہ انڈسٹریز اور زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتی جاتی ہیں اور ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی جاتی ہے، انوویشن ہوتی جاتی ہے، اتنا ہی وہ ملک کے اندر دولت اس کی بڑھتی جاتی ہے۔ ماضی میں پاکستان بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ حکومتیں ملک کی معیشت درست کرنے میں ناکام رہیں۔ پرکشش مراعات کی بنیاد پر سرمایہ کار راغب ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے وہ جو 70s کی نیشنلائزیشن ہوئی، اس نے یہ جو ساری ہماری گروتھ تھی اور یہ جو ملک کی ٹریجیکٹری تھی وہ چینج کر کے رکھ دی، اور آپ یقین کریں ہم نے کبھی ریکور ہی نہیں کیا اس سے، کیونکہ ہمارے اندر کبھی سمجھ ہی نہیں، یہ جو ہماری گورنمنٹس آئیں وہ ڈیوورس تھی کہ ملک کا کدھر ڈائریکشن ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کا ڈائریکشن کدھر تھا، یہ بالکل مختلف تھے۔ ملک تب آگے بڑھتا ہے جب ملک کے اندر ویلتھ کریشن ہوتی ہے۔ حکومت میں آتے ہی ہماری پہلی ترجیح ملک میں صنعتی شعبے کا فروغ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایمنسٹی کے عمل سے صنعتی شعبے کو براہ راست فائدہ پہنچنا چاہیے۔ ماضی میں برآمدات کے فروغ پر توجہ نہیں دی گئی۔ ہماری توجہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے آسانیاں پیدا کرنے پر ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک بڑی اچھی اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے پالیسی لے کے آئے ہیں، جس کے اندر ہم ان کی جو بھی ریگولیشنز ہیں وہ ہم گیلوٹین کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو چیکس ہیں وہ ختم کر رہے ہیں، آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ان کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایز آف ڈوئنگ انڈیکس جب بھی اب پاکستان کا میجر ہوگا، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پاکستان اب بڑی تیزی سے اوپر چلا جائے گا، کیونکہ ہم نے بڑی چیزیں ختم کر دی ہیں، ریگولیشنز جو کہ رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سمندر پار پاکستانی ملک کا اثاثہ ہیں، ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا کر کے مراعات دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ لاہور، وزیر اعلیٰ اور گورنر کی وزیر اعظم سے الگ الگ ملاقات۔ وزیر اعظم نے ذخیرہ اندوزوں اور قبضہ گروپ کے خلاف بلا تفریق کارروائی کا حکم دیا۔ یہ بھی کہا کہ عوام کو آنے والے دنوں میں مزید ریلیف دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ملاقات کی۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کو امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے بھرپور اقدامات کی ہدایت کی۔ انہوں نے شرپسندوں، ذخیرہ اندوزوں اور قبضہ مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی کا حکم دیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس میں توسیع کے لیے پنجاب کابینہ کے اجلاس میں بڑے فیصلے۔ سستی اشیاء ضروریہ کے لیے انصاف سہولت بازار قائم کیے جائیں گے۔ نکاح نامے میں ختم نبوت حلف نامے کی شق شامل کرنے کی منظوری۔ کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کے لیے قواعد و ضوابط میں بھی ترمیم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے نکاح نامے میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلف نامے کی شق شامل کرنے کی منظوری دی۔ نکاح کے وقت دلہا دلہن کو ختم نبوت پر ایمان کا حلف دینا ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مستقل بنیادوں پر انصاف سہولت بازار قائم کیے جائیں گے، جہاں عوام کو سستے داموں اشیاء ضروریہ فراہم کی جائیں گی۔ کابینہ نے پنجاب ریگولائزیشن آف سروس ایکٹ 2018 میں ترمیم کی منظوری دی، جس کے تحت بعض محکموں کے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کے لیے قواعد و ضوابط میں ترمیم کی جائے گی۔ اجلاس میں ایس ایچ اوز کو ڈرائنگ اینڈ ڈسپرسنگ آفیسر کے مالی اختیارات دینے کی منظوری دی گئی۔ پنجاب میں الیکٹرک گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس پر 95% استثنا دینے کی بھی منظوری دی گئی۔ سرکاری اسکولوں میں سہولیات کو بہتر کیوں نہیں بنایا؟ بینکوں میں رکھے اربوں روپے کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ لاہور کے 27 اسکول سربراہان کو نوٹسز جاری، کوتاہی پر عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول چونگ، پروگریسو اسکول ماڈل ٹاؤن، گورنمنٹ گرلز اسکول وحدت کالونی کے اکاؤنٹس میں لاکھوں روپے ہیں۔
करोड़ों रुपए का बजट स्कूलों की वेलफेयर और तलबा की पढ़ाई पर खर्च न करने पर स्कूल सरबराहान को ओहदे से फारिग करने का हुक्म दे दिया गया। तफसीलात के मुताबिक एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 27 स्कूलों को शोकाज जारी किए हैं। मज़कूरा स्कूलों के अकाउंट्स में 4 करोड़ 90 लाख रुपए से जायद बजट मौजूद है। गवर्नमेंट हाई स्कूल चुंग और प्रोग्रेसिव स्कूल मॉडल टाउन के अकाउंट्स में 44 लाख से जायद रकम है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल वाहदत कॉलोनी के अकाउंट में 41,96,000 रकम है। स्कूल सरबराहान का कहना है कि बजट खर्च करने का तरीकाकार इंतहाई पेचीदा है। बजट खर्च करने पर हमारे खिलाफ इंक्वायरियां शुरू कर दी जाती हैं। अभी आपको बताएं, लेस्को में करोड़ों की ओवर बिलिंग का मेगा स्कैंडल। वीनस प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग पर तहकीकात का आगाज। MNS की टीम ने इंडस्ट्री का दौरा किया। ज़राए के मुताबिक लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की अली रज़ाबाद सब डिवीजन में वीनस पाकिस्तान इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग की गई। M&S की टीम ने वजारत पावर डिवीजन के अहकामात की रोशनी में इंडस्ट्री का विजिट किया। इब्तदाई तौर पर इंडस्ट्री को 4 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग करने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी की जानिब से 3 साल कबल इंडस्ट्री के मीटर्स को तब्दील किया गया, लेकिन MCO फीड ना हुआ, जिसके बायस इंडस्ट्री को इजाफी यूनिट्स चार्ज होते रहे। ताहम अब 3 साल बाद MCO फीड करके मीटर्स के यूनिट्स भी चार्ज किए गए। इस तरह इंडस्ट्री को दोहरे तरीके से यूनिट्स चार्ज करके करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग की गई। M&S वापडा हाउस ने साबिक मौजूदा अफसरान मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया है। लेस्को अली रज़ाबाद सब डिवीजन में हसन नामी मीटर रीडर की मिली भगत से चार्जिंग की गई। मीटर रीडर हसन ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके रीडिंग की। कवानीन के मुताबिक इंडस्ट्री के कनेक्शन की रीडिंग लेना मुतलका SDO का इख्तियार होता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के वफ्द से मुलाकात। सेनेटर सिराजुल हक ने यकीन दहानी कराई कि मीडिया की आज़ादी पर कदगन लगाने वाले तमाम कवानीन के खिलाफ जिदोजहद में जमात इस्लामी सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़ी है। तहका को मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात करने वाले ज्वाइंट एक्शन कमेटी के वफ्द में CPNK, PBN, NPNS और PFUJ के अरकान शामिल थे। वफ्द में मियाँ आमिर महमूद, डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, नाज आफरीन सहगल, शहाब जुबैरी, अजहर अब्बास, काजिम खान, एजाजुल हक और शकील मसूद शरीक थे। अयाज खान, इरशाद अहमद आरिफ, सरमद अली, मियाँ ताहिर और मोहम्मद उस्मान भी शामिल थे। हज़रत शेर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के 597वें उर्स की तकरीबात का आगाज़। अकीदतमंदों की जौक दर जौक मज़ार पर हाज़री। मलंगों ने धमाल डालकर जज्बात का इजहार किया। हज़रत शेर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शाही किले के अकब में वाक़ है। सूफी बुजुर्ग के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब जवाद अकरम और DG औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुहारी ने रस्म चादर पोशी से तकरीबात का आगाज किया। ज़ायरीन जोग दर जोग मज़ार पर हाजिरी दे रहे हैं। मलंगों ने ढोल की थाप पर दमाल डालकर अपनी अकीदत का इजहार किया। कव्वालों ने सूफियाना कलाम पेश किया तो सामीन बेख्तियार झूम उठे। मुंतज़मीन के मुताबिक ज़ायरीन की सहूलत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात यकीनी बनाए गए हैं। काफ़ी वड्डा सिस्टम सी रखा है, जेरा भी आवे लंगर खावे ते लगा जावे सरकार दे दुआ मंगे ते लिहाजा साडा मिशन ही यही है अच्छे तो अच्छा दरबार दे इंतज़ाम किया जावे। उर्स तकरीबात के दौरान तसव्वुफ और मिलाद की महाफिल सजाई जाएंगी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा उमर डार, सिटी 42। जनरल अस्पताल में एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड तकनीक पर तरबियती वर्कशॉप। मेदे, जिगर, अंतड़ियों, तिली और लबलबा के अमराज का से इलाज मुमकिन है। प्रोफेसर डॉक्टर गयासुन नबी तैयब और बैरून मुमालिक से आए माहिरीन ने मुफीद मशवरों से नवाजा। जनरल अस्पताल के मेडिकल यूनिट 1 के ज़रिए एहतमाम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की तकनीक पर 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सरदार अल फरीद जफर, प्रोफेसर डॉक्टर गयासुल नबी तैयब, अमेरिका से आए माहिरीन डॉक्टर खालिद हसन, बरतानिया से आए डॉक्टर नदीम तहामी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद सलामत, डॉक्टर इसरारुल हक तूर, डॉक्टर फरीहा शम्स, डॉक्टर शफकत रसूल, डॉक्टर गयासुल हसन, डॉक्टर मुकर्रम बाजवा समेत नौजवान डॉक्टर्स शरीक हुए। डॉक्टर खालिद हसन ने बताया कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड बगैर ऑपरेशन किए जदीद इलाज की बेहतरीन तकनीक है। हेल्प करता है कि हम उसको बड़ी सर्जरी के बजाय एंडोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए ही उसको क्यों ना निकाल लें। तो उससे ये फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ को जो है ना लंबी देर अस्पताल में नहीं रहना पड़ता। प्रोफेसर डॉक्टर गयासुन नबी तैयब का कहना था कि इस तरीका इलाज से मेदे, जिगर, अंतड़ियों, तिली और लबलबा के अमराज का इलाज मुमकिन है। पिछले 10 साल से हमारे पास आए हैं, हर साल आते हैं। मास हुआ पिछले साल जबकि कोविड की वजह से नहीं आ सके,
3 سے 4 دن ہمارے ساتھ اسٹے کرتے ہیں. اینڈوسکوپک الٹراساؤنڈ سروسز لاہور جنرل ہاسپٹل میں ڈیولپ کرنے میں ان کی نمایاں خدمات ہیں. انہوں نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا ہے اور ان کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے چند ایک میجر اسپتال جہاں پہ یہ سہولت میسر ہے. ورکشاپ کے شرکاء نوجوان ڈاکٹرز کو اینڈوسکوپک الٹرا ساؤنڈ کے استعمال کی عملی تربیت بھی دی گئی. کیمرامین علی عدنان کے ہمراہ زاہد چودھری، سٹی 42. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں انٹر کے طلباء کے فن پاروں کی نمائش. کینیڈ کالج اور لاہور کالج ویمن یونیورسٹی کے طالبات نے بھی نمائش میں حصہ لیا. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں شعبہ فائن آرٹس کے تحت انٹرمیڈیٹ کے طلباء کو اپنا کام سامنے لانے کا موقع دیا گیا. جی سی یو کے علاوہ کینیڈ کالج اور لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی نمائش میں رکھے گئے فن پاروں میں انسانی جذبات کی عکاسی کی گئی. نوجوان طلباء نے قدرتی ماحول، جنگلی حیات اور روزمرہ معمولات کو بھی کینوس کی زینت بنایا. وائس چانسلر جی سی یو ڈاکٹر اصغر زیدی نے نمائش دیکھی اور طلباء کی حوصلہ افزائی کی. ہمارے بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، ہمیں انہیں انسینٹیوائز کرنا ہے، ان کی ایفرٹس کو کوہیرنٹ بنانا ہے، تو اس طریقے سے وہ اپنے آرٹ کو سب سے زیادہ ایگزیبٹ کر جاتے ہیں. طالبات کا کہنا تھا کہ گروپ نمائش سے انہیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. سب بچوں نے پینٹنگز لگائی ہیں، اٹس لائک سو بیوٹیفل، ایوری پینٹنگ از لائک لٹرلی ہیو میننگ. میں نے ایک پورٹریٹ بنائی ہے اور اس طرح کی چیزیں بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں. یہ بہت اچھی اپرچونیٹی ہے خاص طور پر ہم سب بچوں کے لیے، انٹر کے بچوں کے لیے، کیونکہ انٹر کے بچوں کو بہت کم اپرچونیٹی ملتی ہے. نمائش میں ڈیجیٹل آرٹ کے فن پارے بھی مرکز نگاہ رہے. طالبات نے سیلفیاں لے کر ایونٹ کو یادگار بنایا. کیمرامین افتخار احمد کے ہمراہ اکمل سومرو، سٹی 42.